اچھا، یہ آپ کا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، اس کی عمر کیا ہوگی؟ 3 ایئرس، اوکے۔ کس اسکول میں پڑھتے ہو بیٹا آپ؟ ہاں، ابھی ایڈمیشن نہیں کرایا آپ نے؟ او گاڈ، کتنے کیئرلیس لوگ ہیں آپ، ایسے پیرنٹس! اسی لیے تو بچے آج کل کے بالکل بگڑ جا رہے ہیں، پوری لائف آپ اس کی برباد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بچہ آپ کا اگر 2.5 سال کا 3 سال کا ہوا، بس اسے فوراً آپ ایک اسکول میں ایڈمیشن کروا دیجیے، ورنہ اب بہت کیئرلیس پیرنٹس ہو جاتے ہیں، اب بہت اس کی فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، فیوچر پورا آپ نے برباد کر دیا، لائف خراب کر کے رکھ دیا، اور نہ جانے کتنے سینٹنسز ہیں اس طرح کے جو ایک پیرنٹس کو سننا پڑتا ہے اگر انہوں نے پڑھائی کے لیے ذرا بھی ڈیلے کیا تو۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بچوں کی ایک جو ایڈمیشن کرانے کی صحیح عمر ہے وہ کیا ہے؟ بس اسکول والے تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ انہیں جلدی سے جلدی داخلہ کروائیے، ان کے اسکول میں بھیڑ ہو اور انہیں پروفٹ ہو۔ آج کل اسکول تعلیم کو بھی بزنس کے طریقے سے بنا لیا گیا ہے، لیکن ہمیں جس کا بچہ ہے اسے تو سمجھنا چاہیے نا اس چیزوں کو کہ ہمارے بچے پہ اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ہم بھیج رہے ہیں تعلیم کے لیے اس چھوٹی سی ننھی سی جان جسے ابھی صرف اور صرف ماں کا لاڈ، گھر کی محبت چاہیے، پوری توجہ چاہیے، اسے ہم کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ اس کو کھیلنے کے لیے بھی ذرا بھی وقت نہیں اسکول سے آیا، 4-5 گھنٹہ بچہ اسکول میں رہا، اسکول سے آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب ٹیوشن کے بعد مولوی صاحب کا بھی پڑھنا ہے، پھر بس پڑھتے رہو بیٹا، پڑھتے رہو، یہی لائف ہے، بس صبح ہو رہی شام ہو رہی بس ختم۔ اس کی معصومیت، اس کا بچپنا ہم لوگ چھین لے رہے ہیں۔ تو میں آگے بات کروں گی آپ سے کہ پڑھنے کی ایک صحیح ایج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پلیز اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دو اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ بہت محنت سے، بہت سارے ریسرچ کے بعد میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بناتی ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا، تو اس لیے پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اگر نیو ہے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی تھینکس بول رہی ہوں، شکریہ۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی اور۔ جی ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے بچوں کی ایڈمیشن کروانے کی صحیح ایج کیا ہے۔ اب آج کل معاشرے میں تو یہ فیشن سا ہے کہ بچے کی عمر بس اتنا ہونا چاہیے کہ بچہ بولنا شروع کر دے، اپنے پیروں پہ چلنا شروع کر دے کہ آپ اس کا ایڈمیشن کرا دیجیے۔ اور اسی وجہ سے بچوں کا بچپن چھن جا رہا ہے، انہیں انجوائے کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ اتنے بزی ہو جاتے ہیں، اسکول سے گھر کے بعد پھر ٹیوشن کے بعد پھر مولوی صاحب کے بعد سے پھر اسکول کا ہوم ورک، اور اتنا برڈن کہ ایک بچہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی عمر میں جو بیماریاں بہت بڑی ایج والوں کو ہوتی تھی وہ ابھی سے بچوں میں آ گئی ہے، کیونکہ ٹینشن ہے، تو ٹینشن ساری بیماریوں کی تو جڑ ہے۔ دیکھیے، ایک بات سنیے، پہلے بچوں کو جو ایک سب سے بیسٹ ٹیچر ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ مدر سے اچھی ٹیچر ہی نہیں کوئی ہوتی، اور فرسٹ ٹیچر بھی اسی لیے مدر کو بولتے ہیں، اور فرسٹ اسکول بھی گھر ہوتا ہے، اس لیے پہلا اسکول بچوں کا اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو پہلے بچے کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ۔ جیسے بچہ بولنا سیکھے، اب سب سے پہلے اس بچے کو سکھاؤ اللہ، اور جب بچہ پورا سینٹنس بولنے لگے تو اس بچے کو کیا سکھائیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جیسے بچہ پورا سینٹنس بولنے لگے، پہلے تو بچہ ایک ورڈ تھوڑا تھوڑا بولتا ہے تو اسے اللہ سکھائیے، دوسرا آپ اسے پھر کلمہ سکھائیے جب سینٹنس پہ آئے، تو پھر اسے اپنے سینے سے لگا کے رہیے، کیونکہ پہلی ٹیچر ماں ہوتی ہے، اور ماں جتنی محبت تو کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ماں بہت زیادہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، اللہ جل شانہ نے۔ تو ماں، دیکھیے، ٹیچر بھی بہت محبت کرتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، واقعی بہت مانتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکول میں، ایک کلاس روم میں
50 40 ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور ٹیچرس اگر بہت ہوئیں تو 2 ہو گئیں، تو سوچیے 20 اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر دیکھے گی تو کتنی محبت کر پائے گی۔ تو نرسری کا، پلے وے کا ایسا کچھ کورس نہیں ہے، صرف لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر پہ بھی تو کریے۔ ماں کھیل کھیل میں بچوں کو پڑھا سکتی ہے، تو بہتر ہوگا کہ پہلے تو اسے اپنے پاس رکھیں، محبت سے اس کو سکھائیے۔ اور گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، بچوں کو دیکھیے اسلامی تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اسکول میں ماحول اسلامی ہو، جو اسلامی مزاج بن جاتا ہے بچوں کا پھر، کیونکہ آپ نے اگر ایک کسی کانوینٹ اسکول میں پڑھایا، اس کے بعد جب آپ اسلامک ماحول میں لائیں گے نا تو وہ بچہ جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا، کیونکہ وہ تو بالکل دوسرے ماحول میں تھا۔ تو آپ گھر پہ بھی دیجیے اور اسکول میں بھی بہتر ہو کہ آپ اسے ایک اسلامی ماحول والے اسکول میں ایڈمیشن کرائیے۔ اور اس میں میری ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں کہ پلیز ایک بہت اچھا ادارہ ہم خود کھولیں کہ بچے کو ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، یہ نہیں، دونوں کی تعلیم میں دیکھیے ضروری ہے اسلامی ہونا۔ اس لیے بوائز اور گرلس دونوں کے لیے ایسا اسکول ہونا چاہیے، کوئٹ ہو الگ الگ ہو تو بہتر ہے، کوئٹ نہیں بہتر ہے، الگ الگ ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن ایسا اسکول ضروری ہے بوائز کے لیے بھی اور گرلس کے لیے بھی، کہ اسلامی معاشرہ وہاں ہمیں ملے تو ہم اپنی چیزوں کو سمجھیں گے، زیادہ اچھے سے ہم سیکھیں گے۔ ایک بچے کا ایڈمیشن جب بہت کم ایج میں کرا دیا جاتا ہے نا، بچے کو ابھی وہ پورے کانشیس میں ہی نہیں ہوتا ہے، اسے ابھی چیزوں کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نیچر کال کو بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کب مجھے شوشو پوٹی کے لیے جانا ہے۔ تو بچے کبھی کیا ہوتے کلاس روم میں کر دیتے ہیں، تو اور جو دوسرے بچے ہوتے ہیں نا اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ، وہ کبھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ہنس دیتے ہیں، تو وہیں سے ایک بچے کی جو وہ ہوتی ہے نا مطلب مینٹلی وہ اس کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے، وہ اپنی بات کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن اندر اندر اسے بہت گلٹی فیل ہوتی ہے اور وہ کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اپنے سینسز کو سمجھ پائے کہ نیچر کال کیا ہے، اپنی بات کہہ سکتا ہو۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں، دوسرے بچے کچھ تیز ہوئے تو ان کو اسکول میں تماچے لگا دیے، اور بچے گھر آ کے بتا بھی نہیں پاتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں کہہ پاتے ہیں۔ پھر کسی دن کھیلتے ہوئے میں بات آئی تو مما سے بتایا کہ مما نے کہا کہ میم سے کیوں نہیں بتایا، تو میں میم سے نہیں بتا پائی۔ بچوں کو اتنا بولڈ بنائیے کہ پہلے گھر میں رکھیے، اسے پورا اعتماد آئے، کانفیڈنس آئے اس کے اندر، پھر اسے آپ اسکول بھیجنے کی بات کیجیے۔ اور یہ 2.5 سے 3 سال میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایڈمیشن نہیں کرائیے، آپ پڑھائیے، بالکل پڑھائیے، لیکن جو ایک ایج ہے نا اس پہ پڑھائیے۔ دیکھیے ماہرین کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ بچوں کو بہت جلدی ایڈمیشن نہیں کرانا چاہیے، شاید اسی سب وجہ سے کہ وہ اپنی نیچر کال کو بھی نہیں جب پہچان پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، اس وجہ سے۔ اور ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ بچے کو 7 سال میں بچے کو صرف نماز کی تنبیہ کریے اور 10 سال کی عمر میں سختی کیجیے۔ تو یعنی 7 سال تک آپ کو کیا دین کی اور سے بھی آپ کو ایک مل رہا ہے نا، 7 سال تک آپ کو اپنے بچے کو بہت پیار سے، لاڈ سے ایک ایک چیز کو سمجھانا ہے، ابھی تنبیہ کرنا ہے۔ تو 7 سال تک نہ صحیح تو 6 سال، اس سے پہلے تو دیکھیے بچوں کا ایڈمیشن نہیں کرانا چاہیے۔ اور پلیز اتنا بہت زیادہ ہیوی کورس نہیں ہوتا ہے کہ ایک ماں نہ دیکھ سکے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کبھی کبھی بچے نا ماؤں سے پڑھتے نہیں ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، تو آپ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ ایک گھر میں نا ٹیوٹر لگا دیجیے، وہ ایک ہی ٹیوٹر آئے گا، اگر لیڈیز ہو تو بہت بہتر ہے، چلیے جینٹس بھی ملتا ہے تو کوئی نہیں، لیکن وہ جب ٹیوٹر آئے گا تو آپ کے ایک بچے کو ایک ہی ٹیوٹر دیکھے گا، تو اسے بھی آپ بتا دیجیے، بہت محبت سے پڑھائیے گا، بھائی ہاتھ واتھ نہ اٹھائیے گا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک ماں سے بہتر کوئی بھی ٹیچر نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نیچر کا بھی یہی قانون ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا بھی بیبی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو پہچانتا ہے، آتے ساتھ اپنے سارے ریلیٹیوز کو نہیں پہچاننے لگتا ہے، سب سے پہلے، وہ بھی کب 1-2 دن میں نہیں، وہ پتہ ہے نا پورے 3 مہینے کے بعد وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے،
اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے فادر کو پہچانتا ہے، ابو کو پہچانتا ہے اپنے. اس کے بعد پھر جو اس کے قریب آتا ہے، جس سے بہت پیار ملتا ہے، بچہ اس کو پہچاننے لگتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے. تو نیچر کی اور سے بھی آپ کو بتا دیا گیا نا کہ فرسٹ ٹیچر مدر ہے. تو اس لیے اگر بہت آپ کو جلدی ہے تو پلیز 6 سال سے پہلے میرے حساب سے اور ماہرین کے حساب سے ہی نہیں بچوں کو ایڈمیشن کرانا چاہیے. تو یہی ان کے ایڈمیشن کی ایک دم صحیح ایج ہوتی ہے 6 ایئرس. 6 ایئرس میں آپ داخلہ کروائیے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت اچھے سے پڑھے گا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہوں گی. اور دیکھیے پہلے کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات آپ کو ایک بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی اپنے بچے کو ایڈمیشن سے پہلے. جیسے کلرس ہیں، آپ بہت ایزیلی پڑھا سکتی ہیں. جس کلر کا بچے نے ڈریس پہنا آپ نے پہنا، گھر میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، ان کو آپ دکھا کے کلرس پوچھ سکتی ہیں. کاؤنٹنگس آپ بتا سکتے ہو، آرام سے A to Z کروا سکتے ہو سب کچھ. اسکولنگ آپ مطلب نرسری LKG UKG اتنا ٹف نہیں ہے، آپ آرام سے ایزلی کروا سکتے ہیں. اپنے گھر پہ ہی آپ کروائیے. اس کے بعد اور میری ایک اور ریکویسٹ ہے جو میں دوسرے اس میں کرواؤں گی کہ جب بچے کا آپ ایڈمیشن کروائیں اس کے بعد ایک ماں کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور چھوٹے کلاس کی ٹیچر ہوں، اس لیے مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ایک بچے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو اور بھی بہت سارے سجیشن دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، پھر کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی. تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. لیکن ایک بار میری پھر سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا پلیز. کامنٹ بھی پاسبل ہے تو آپ کر دیجیے گا. مجھے آپ کے کامنٹس کا بھی انتظار رہتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.